کو آپ سرنڈر کروائیں. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یا تو پاک فوج سرنڈر کرے یا تو ہم تو کبھی نہیں کریں گے. آج بھی وہ بی ایل اے کو کوئی پولیٹیکل ونگ کہتا ہے, کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ حقوق کی تحریک ہے, کوئی اسے کہتا ہے سازش ہے. دہشت گردوں نے حملہ کیا, چھپ کے کیا ہے نا, سامنے آتے مقابلہ کرتے, کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, ان کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہمیں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چند گزارش میں محسن نقوی صاحب کے بارے میں کرنا چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تاریخ سے واقف نہیں ہے. کبھی وہ کوئی ایس ایچ او کے ذکر کرتے ہیں تو سر آپ یہاں پہ پلیز کینڈلی ایکسپلین کریں کہ آپ ایک کسی چوک کی مارے اس بیان کی وضاحت ہے یا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کی وضاحت کرنی چاہیے. نیشنل ایکشن پلان پہ اعتراضات کہاں آ رہے ہیں؟ تحفظات یا اعتراضات کچھ پولیٹیکل جماعت کا شہر اقتدار اسلام آباد وفاق کی طرف سے جو کچھ ہوگا وہ تو سو ہوگا, لیکن صوبائی حکومت کہاں ہے اور لوکل جو گورنمنٹ ہے وہ کہاں ہے کہ اتنے تندرات وہ پھر رہے ہیں اور جس طرح سے ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے. یہ آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کب تک مذمت کریں گے یا یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے آگے؟ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے مذمت کر رہے تھے, یہ تو میرے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. کب تک سر؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی. نوابزادہ جمال ریسانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر سب سے پہلے جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, بلوچستان میں جو کچھ ہوا کب تک سر؟ یہ آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کب تک مذمت کریں گے یا یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے آگے؟ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے مذمت کر رہے تھے, یہ تو میرے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. کب تک سر؟ دیکھیں جی, میں خود اس چیز سے تنگ آ گیا ہوں کہ ہم صرف مذمت کیوں کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسے حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں جو کہ ٹھوس اور دو ٹوک پالیسیز پہ ہو. اس میں خود احتسابی بھی اس میں لازمی ہے, شفافیت بھی اس میں لازمی ہے, اور خاص طور پر ہمیں ایک کنفیوژن سے نکلنا ہوگا. آج بھی دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اس ایوان میں جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے کنفیوزڈ ہیں. آج بھی وہ بی ایل اے کو کوئی پولیٹیکل ونگ کہتا ہے, کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ حقوق کی تحریک ہے, کوئی اسے کہتا ہے سازش ہے. دہشت گرد کو صاف الفاظ میں دہشت گرد کہنی چاہیے. جب ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہم مذمت ہی صرف کریں, ہم اپنے آپ کو اتنا تو محدود نہ کریں کہ سب کسی چیز پہ اٹیک ہوتا ہے یا کوئی واردات ہوتی ہے تو ہم صرف مذمت کرتے ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو اتنا محدود کریں گے صرف مذمت تک, مجھے لگتا ہے کہ تاریخ ہمیں صرف تماشوں کو فہرست میں یاد رکھے گا. اور یہ میں آپ کی ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں, ہمیں چاہیے ہم اپنے فورسز کا ہاتھ بٹائیں, ہمیں چاہیے نیشنل ایکشن پلان پہ ہم امپلیمنٹ کریں, ہمیں چاہیے کہ ان دہشت گردوں کا صفایا کریں تاکہ ہمارا جو نارملی وہ آگے بڑھے. آپ نیشنل ایکشن پلان پہ اعتراضات کہاں آ رہے ہیں؟ تحفظات یا اعتراضات کچھ پولیٹیکل جماعت کا رہے, کیوں؟ دیکھیں جی, وہ اپنا جو ہے کچھ ایسے پولیٹیکل لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ آپ کائنیٹک اپروچ استعمال نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں, لیکن بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہی نہیں ہے. پولیٹیکل مسئلے میں ہم بیٹھ سکتے ہیں, ہم اس پہ مذاکرات بھی کر سکتے ہیں, نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں, اسے میڈیٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک دشمن آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا جو ملک ہے صوبہ ہے اس کو کیک کی طرح کاٹوں گا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی بھی سرنڈر نہیں کروں گا. تو کچھ جماعتیں ایسے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ سرنڈر کروائیں. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یا تو پاک فوج سرنڈر کرے یا تو ہم تو کبھی نہیں کریں گے. تو ایسا قطعاً ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر کریں دہشت گردوں کے خلاف. تو انہیں بھی یہ منافقت چھوڑنی ہوگی, سیاسی پولیٹیکل سکورنگ چھوڑنی ہوگی, کم از کم دہشت گردی کے اس ٹاپک پہ تو یکجا ہونا ہوگا, کیونکہ یہ دہشت گردی صرف ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے وجود کا مسئلہ ہے. پالیسی میکر کو کیا کہنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کیا کرے, کوئی کنکریٹ پالیسی ہونی چاہیے؟ پالیسی ہمارے پاس ہے, جیسے میں نے کہا بارہ میں کہتا آ رہا ہوں کہ آئین کے بعد, چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان پہلے سے موجود ہے, جس میں آپ کا کائنیکٹ اپروچ بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے اور آپ کا نان کائنیکٹ بھی اپروچ لکھا گیا ہے. تو ہمیں اس پہ امپلیمنٹ کرنی چاہیے. لیکن پالیسی میکرز کو میں یہ کہوں گا کہ ان منافقت کی جو یہ آپ لوگوں نے زنجیر پہنی ہوئی ہے توڑ دو, یہ اپنی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے استعمال نہ کریں. ہمیں پتہ ہے, میں ابھی بلوچستان سے آ رہا ہوں, کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے وہاں پہ, ہمارے بچوں کی کیا زندگی ہے, ہماری خواتین کی کیا زندگی ہے ان دہشت گردوں کی. اور اگر آپ ان دہشت گردوں کو آئینی تحفظ دیں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ ملوث ہیں. سر پاکستان پیپل پارٹی کی اگر بات کی جائے تو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو, پھر اس کے بعد درجنوں کے حساب سے, سینکڑوں کے حساب سے شہداء موجود ہے, اور اگر آپ کی فیملی کی اسپیشلی بات کی جائے تو آپ کے گھروں سے بھی جنازے اٹھے.
तो पाकिस्तान पीपल पार्टी इस मौके के ऊपर हुकूमत को और दीगर जो पॉलिटिकल जमातें उनको कोई एपीसी बुलाएगी, कोई पॉलिसी क्या सामने रखना चाहिए कि क्या करना चाहिए? देखिए जी, हमारे वज़ीर आला साहब ने ये वाज़ह किया है कि हम दहशतगर्दों के साथ कभी भी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और यही हमारे चेयरमैन साहब की भी है कि अगर हम हार्ड स्टेट बनना है तो हम दहशतगर्द के ऊपर ही हार्ड स्टेट बनेंगे, और अगर सॉफ्ट स्टेट बनना है तो आम आवाम को हम तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेंगे, उनके जो भी आइनी दायरे में उनके हकूक़ हैं वो उनको प्रोवाइड करना की कोशिश करेंगे। ये एक बात। एपीसी मुझे लगता है कि बुलानी चाहिए, सब पार्टीज़ को बुलानी चाहिए एक लास्ट टाइम, क्योंकि इसके इस अटैक्स जो कि क्वेटा तक पहुंच गए हैं कि आपका एक बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत वो सेफ नहीं है, तो मुझे लगता है इट्स एन अलार्मिंग स्टेट। मुझे लगता है कि आज अगर क्वेटा में ये हो सकता है तो कल पंजाब में भी हो सकता है। केपीके आपके सामने है, सिंध आपके सामने है, तो मुझे लगता है कि हमें जो इस जंग में धकेला गया है, इस जंग को हमें संजीदा लेना चाहिए, और इस जंग में हमें उन लोगों को भी देखना चाहिए जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं, क्योंकि आप दोनों पॉलिसीज की तरफ नहीं खेल सकते, या तो आप हम में से हैं या तो हम में से नहीं है जी। सर, हम शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मौजूद हैं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद वफाक की तरफ से जो कुछ होगा वो तो सो होगा, लेकिन सूबाई हुकूमत कहाँ है और लोकल जो गवर्नमेंट है वो कहाँ है कि इतने तंदराते वो फिर रहे हैं और जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सारे आपके मिनिस्टर्स, आपके वज़ीर आला, वो जब ये हुआ वो पहुंच गए थे, और ये आप नहीं कह सकते कि एक सिक्योरिटी लैब्स है। सिक्योरिटी लैब्स तब होता जब हमें वो हमारे जो इनका जो मकासद था वो मुकम्मल होता, जो कि सीएम हाउस को टारगेट करना था, जो कि कंटोनमेंट्स को टारगेट करना था, जो कि ब्यूरोक्रेसी के दफ्तरें टारगेट करना था, तो वो अपने मज़मूम मकासद में वो पूरा नहीं उतरे। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर सिक्योरिटी लैब्स की डिफिनीशंस होती हैं, अगर आप कहते हैं कि सिक्योरिटी लैब्स का डेफिनेशन ये है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं होती, फिर ये सिक्योरिटी लैब्स है। अगर सिक्योरिटी लैब्स का ये डेफिनेशन है कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू काउंटर एनी थ्रेट, तो मुझे लगता है कि हम पूरे सिक्योरिटी लैब्स के डेफिनेशन पे हम उतरे हैं कि हमने अपनी आवाम को डिफेंड की है। हमारे काबीना वहाँ पे है, मोहसिन नकवी साहब आए थे, लेकिन चंद गुजारिश मैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि वो तारीख से वाकिफ़ नहीं है। कभी वो कोई SHO के ज़िक्र करते हैं तो कभी पता नहीं क्या, तो मुझे लगता है कि उनको तारीख से वाकिफ़ हो के जो रियासती हिकमत अमली है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ बयानात देने की। सर, आप जरा यहाँ प्लीज कैंडली एक्सप्लेन करें कि आप एक किसी चौक की मारे उस बयान की वजाहत करना चाह रहे हैं या? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस बयान की वजाहत करनी चाहिए। अगर हम बोल सकते हैं तो हम कर भी सकते हैं, ठीक है जी। उन्हें चाहिए था कि वो पूरा हफ्ता बलूचिस्तान रहते, लोगों को देखते, और ताकि ये ऑपरेशन क्लियर आउट नहीं होता वो नहीं निकलते। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादातर क्रिकेट में फोकस कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान के लिए मायने नहीं रखता। तो मुझे लगता है कि इन वजाहती बयानों से हमें निकलना चाहिए और ठोस इक़दाम लेने चाहिए। सर, आखिर में लाइट मूड भी और सीरियस भी, पाकिस्तान क्रिकेट सबके साथ खेलेगा लेकिन इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि एक दुरुस्त फैसला है, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते हमें स्पोर्ट्समैनशिप भी रखनी चाहिए, लेकिन जो आगे से स्पोर्ट्समैनशिप नहीं रखता तो उसके साथ तो बिल्कुल ही रखनी चाहिए। और एक मुल्क जो कि आपके मुल्क में बच्चों को शहीद कराता है, दहशतगर्दी कराता है, उसके साथ खेलना तो दूर की बात, हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए। आप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।